رسول حضرات بشر اور مخلوق ہیں، ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سردار اور اپنے نزدیک سب رسولوں سے زیادہ جہ و مرتبہ رکھنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت بھی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اور فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے، اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 21۔ انہیں بھی بیماری، موت، ضرورت آب و دانہ وغیرہ جیسی دوسری انسانی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی توصیف اس طرح کی ہے، اور جو کہ مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 79۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے مثل میں تمہارے کسی انسان کو ڈھونڈتا ہوں جیسے تم ڈھونڈتے ہو، لہذا جب تم جاؤ تو یاد دلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے ان مقامات کا تذکرہ فرمایا ہے، تعریف کرنا چاہیے کہ اصل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک وہ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی کہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے بتانے والا ہے۔ سورۃ النحل۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ محسوس کیا تھا کہ آخرت کی یاد ہے، وہ حضرات ہماری یہاں منتخب اور سب سے اچھی ہوگی۔ سورہ صاد آیت نمبر 24۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، وہ تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا، اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک نمونہ بنایا تھا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر۔ ایمان بالرسول، رسول پر ایمان میں 4 باتیں آتی ہیں۔ اول، اس بات پر ایمان کی ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی ایک کا حکم اور ان کا تمام رسول کا حکم اور اختیار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نوح کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 25۔ قوم نوح علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نبی یا رسول نہیں تھا۔ بنی نصارہ جو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہے، مسیح مریم علیہ السلام کی تنظیم یہودی ہے اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے مسیح بن مریم علیہ السلام نے نصارہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ بشارت کا یہی مقصد تو تھا کہ محمد ان کی طرف بھیجے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نصارہ کو گمراہی سے بچائے گا اور انہیں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا۔ 2، جن کے ہم نام جانتے ہیں ان پر نام بدل ہوگا، جیسے محمد، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام۔
یہی پانچوں اولو العزم رسول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقام پر تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا ہے اور جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا ہے اس نے تم لوگوں کے واسطے وہی بھی مقرر کیا جس کا اس نے تم کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 30۔ اور جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر ہم اجمالا ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ ہے کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض وہ ہے جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا۔ سورۃ مومن آیت نمبر 71۔ سو ان کے بارے میں صحیح خبروں کی تصدیق۔ 4 ان میں ہماری طرف بھیجے گئے رسول کے شریعت کے مطابق عمل کرنا اور وہ ان میں سے سب سے آخری رسول کی نظر اللہ پر نسبت ہے جو کہ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں یعنی فیصلہ، پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے اور پورا تسلیم کر دیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ ایمان بالرسول کے کئی بڑے فائدے ہیں۔ اول یہ علم ہوتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایتیں ہیں کہ اس نے ان کی طرف رسول بھیجے تاکہ وہ انہیں راہ الہی دکھائے اور بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ عقل انسانی اس کی معرفت میں استقلال کا ثبوت نہیں دے سکتی۔ 2 اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سو رسول حضرات سے محبت اور ان کی تعظیم، ان کی شان منقبت بیان کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انہوں نے اس کی عبادت، اس کے پیغام کی تبلیغ اور اس کے بندوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے فرائض انجام دیے ہیں۔ رسول بیزار لوگوں نے غلط طور پر یہ سمجھتے ہوئے رسول کی تکذیب کی ہے کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریے کا تذکرہ فرماتے ہوئے اسے باطل قرار دیا ہے۔ فرمایا اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے اجازت اس لیے اور وہ یہ بات انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریے کو اس طرح قرار دیا کہ بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اہل زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اہل زمین بشر ہے۔ اگر اہل زمین فرشتے ہوتے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے پاس کسی فرشتے کو رسول بھیجتا تاکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول بابت ہدایت فرمایا کہتے ہیں ہم محض ایک آدمی تم محض ایک آدمی ہو جیسے ہم، تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس سے ہم کو سو کوئی صاف و صاف ہوگا۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے اور یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھا سکے بغیر اللہ کے حکم کے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ یوم آخر قیامت کا دن ہے
جس میں لوگ حساب کتاب اور جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس دن کو یوم آخر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، کیونکہ جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں استقرار حاصل ہو جائے گا۔ ایمان بھی یوم آخر میں تین چیزیں آتی ہیں۔ اول، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، یعنی سور میں دوسری مرتبہ پھونکے جانے کے وقت مردوں کو زندہ کرنا، چنانچہ لوگ رب العالمین کے لیے ننگے سر ننگے پیر بغیر لباس ننگے بدن بغیر کپڑا اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1۔ دوبارہ زندہ کیا جانا حق اور ثابت ہے، اس کے ثبوت پر قرآن، حدیث اور اجماع تینوں چیزیں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر لوگ اس کے بعد ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 16۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگ قیامت کے روز ننگے سر بغیر کھدنا اکٹھا کیے جائیں گے۔ متفق علیہ۔ اس کے ثبوت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے واسطے کوئی مقررہ دن رکھے، جس دن کے مخلوق کو ان اعمال کا بدلہ دے جن کا کہ اپنے رسولوں کی زبان سے انہیں مکلف ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو میعاد میں پہنچانے والا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 85۔ دوم، حساب اور جزا پر ایمان لانا، بندہ سے اس کے عمل کا حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن، حدیث اور اجماع مسلمین میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا، پھر بے شک ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 25-26۔ اور فرمایا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصہ ملیں گے، اور جو شخص برے کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 120۔ اور فرمایا، اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا اور اس کے اوپر اپنے رحم کا بازو ڈال کر اسے ڈھانپ لے گا، پھر فرمائے گا، کیا تم فلاں گناہ جانتے ہو؟ کیا فلاں گناہ جانتے ہو؟ وہ کہے گا، ہاں اے پروردگار، یہاں تک کہ جب اسے اس کے گناہوں کا اعتراف کرا لے گا اور اس مومن کو یقین ہو جائے گا کہ وہ برباد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے لیے میں نے اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھا تھا، آج تمہارے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی۔ کفار اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ تمام مخلوق کی موجودگی میں ان کے متعلق اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق سے جھوٹا برتاؤ کیا تھا، ہوشیار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ متفق علیہ۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 برائی لکھتا ہے۔ اعمال کے حساب کتاب اور ان پر بدلہ و جزا کے سلسلے میں مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ حساب ہو اور بدلہ ملے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، رسول بھیجے جو شریعت رسول لائے، اس کو قبول کرنا اور اس کی واجبات پر عمل کرنا بندوں پر فرض قرار دیا، اس کے مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ قتال کرنا واجب ٹھہرایا، ان کی جان، ان کی آل اولاد، ان کی عورتوں اور مال و دولت کو حلال ٹھہرایا۔ اگر حساب کتاب، جزا و بدلہ نہ ہو تو یہ سارے بکھیڑے بے فائدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اشارہ فرمایا ہے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں اس لیے ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کوئی بے خبر نہ تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6-7۔ سوم، جنت اور جہنم پر ایمان لانا اور یہ کہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانے ہیں۔ جنت نعمت گاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں اور متقیوں کے لیے تیار کیا ہے جو ان باتوں پر ایمان لائے جن پر کہ ایمان لانا واجب تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اخلاص الہی اور اتباع نبوی کے جذبے کے ساتھ کاربند رہے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 7-8۔ اور فرمایا، سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ جہنم عقوبت خانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس میں ایسی سزائیں اور عقوبتیں ہیں جو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 131۔ اور فرمایا، بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں اس کو گھیرے ہوں گے، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ اور فرمایا، بے شک اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے نہ مددگار۔ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو یوں کہتے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64-66۔ موت کے بعد جو کچھ ہوگا ان پر ایمان لانا، ایمان بھی یوم آخر ہی سے متعلق ہے۔ مثلاً الف، فتنہ قبر پر ایمان لانا، یعنی دفن کے بعد میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو ایمان لائے ہوئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، چنانچہ وہ کہے گا، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو ظالم ہوں گے ان کو وہ گمراہ کر دے گا، چنانچہ کافر کہے گا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اور جو منافق اور شکوک و شبہات کا شکار ہوگا کہے گا، میں نہیں جانتا، لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔ با، قبر کی سختیوں اور اس کی آسانیوں پر ایمان لانا۔ ظالموں، منافقوں اور کافروں پر قبر میں عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اس کی آیت سے سرتابی کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ فرعون کے سلسلے میں فرمایا کہ
وہ لوگ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں ڈال دینا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 45۔ صحیح مسلم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب جیسے میں سن رہا ہوں تمہیں سنا دے۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا، عذاب جہنم سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا، عذاب قبر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا، فتنہ دجال سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔